بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ تو درجل عوامل ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچر، اساتذہ۔ کسی بھی نظام تعلیم میں تعلیم و تدریس کے حوالے سے اساتذہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر تعلیمی اداروں میں موجود اساتذہ ذمہ داری و دل جمی سے اپنی تعلیمی و تدریسی فرائض انجام نہ دیں یا سیاسی تعلیمی تعلق کی وجہ سے اپنی تعلیمی ذمہ داریوں سے غفلت برتیں، تدریس کو مشن کی بجائے مادی مفاد کے حصول کا ذریعہ تصور کریں، اپنے مضامین پر عبور نہ رکھتے ہوں، ان کی وہ سماجی ذہنی کمزوریوں کا شکار ہوں اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیسے کر پائیں گے، ایسی صورتحال میں تعلیم کا معیار کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اساتذہ ہی ان کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں ہے، اگر وہ ان میں معاشی برائیاں پائی جاتی ہیں، سماجی برائیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو اچھی تعلیم کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ والدین بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کا ان پڑھ اور جاہل ہونا یہ بچوں کے تعلیمی معیار کو گرا سکتا ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں کے رجحان اور صلاحیت و دلچسپی سے لاعلم ہوتے ہیں اور بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف مضامین پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں معیار تعلیم بھی وہ پست ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایک سبجیکٹ انگلش کے اندر وائی بوائز فیل ان کالج، تو اس کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بچے وہ والدین کی مرضی سے ایڈمیشن لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی والدین بچے کی تعلیم و تربیت اس کی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نصاب۔ اساتذہ اور والدین کے بعد تعلیمی معیار کو سب سے زیادہ نصاب متاثر کرتا ہے۔ نصاب طلباء اور اساتذہ کی متوقع کارکردگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ نصاب میں دیے گئے مقاصد اور مواد ہی تعلیمی معیار کا تعین کرتا ہے۔ یعنی جو آپ سبجیکٹس پڑھتے ہیں، جو اس کے اندر ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہی آپ کے معیار کو تعین کرتا ہے۔ اگر معاشرتی ضروریات اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا ہی تو معیار تعلیم پستی کی طرف جائے گا۔ یعنی جس طرح کی ٹیکنالوجی یا سائنس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، اگر اس کو نصاب میں شامل نہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی معیار وہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر نصاب اور امتحان میں مطابقت موجود نہ ہو تو طلباء علم کی بجائے محض زیادہ سے زیادہ نمبروں کو مقصد بنا لیں گے۔ یعنی کہ جو ہمارا امتحانی نظام ہے وہ بھی ہمارے نصاب کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بچے 1000+ مارکس میٹرک میں انٹر میں لے جاتے ہیں، لیکن ان کا معیار تعلیم بہت لو ہوتا ہے، وہ صرف نمبر ہی لے پاتے ہیں۔ تو وہ عملی کمال کہاں سے آئے گا؟ اور اگر عملی کمال نہیں آئے گا تو معیار کہاں باقی رہے گا؟ یعنی کہ اگر پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکلی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے بچوں کو، تو وہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کا معیار تعلیم بلند ہو سکے۔ سماجی اور سیاسی حالات۔ ملک اور معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں احتجاجی فضا عام ہو، انصاف ناپید ہو، دھاندلی اور سفارش عام ہو، لوگ غیر مذہب اور غیر اخلاقی ذرائع سے ناجائز مراد حاصل کریں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا چلن عام ہو، جیسے ہمارے ملک میں یہ سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو طلباء اساتذہ کی توجہ بھی تعلیم پر نہیں رہتی، بلکہ وہ بھی کامیابی اور مادی فائد کے ناجائز ذرائع پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ بھی اور ٹیچرز بھی جس طرح ملک چل رہا ہوتا ہے اسی کی روش پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح طلباء کے نتائج خراب اور اساتذہ کی کارکردگی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ اس سے تعلیمی معیار خود بخود پستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے تعلیمی معیار ہمارا گر جاتا ہے۔ اقتصادی حالات۔
کسی بھی ملک کے اقتصادی حالات براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو اچھی کارکردگی میں اساتذہ، طلباء کے علاوہ تعلیمی سہولیات کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے میں پانی، بجلی، چار دیواری، مناسب عمارت وغیرہ موجود نہیں ہے تو طلباء کی گنجائش سے زیادہ ہیں۔ لائبریری اور لیبارٹری کی سہولت موجود نہ ہو، ضروری ساز و سامان اور عملہ کی بندوبست نہ ہو تو معیار تعلیم کا متاثر ہونا فطری بات ہے۔ ان تمام سہولیات کا تعلق قومی معیشت اور اقتصادیات سے ہوتا ہے، یعنی کہ اقتصادی صورتحال، معاشی صورتحال کی وجہ خرابی کی وجہ سے طلباء کو وہ سہولیات نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے جو تعلیم کا معیار ہے وہ گر جاتا ہے۔ انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ طلباء میں انفرادی اختلافات ایک فطری بات ہے۔ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں اور بعض کند ذہن۔ ان کا معاشرتی اور معاشی پس منظر بھی مختلف ہوتا ہے۔ ان کی پسند، ناپسند اور رجحانات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اکثر والدین اور اساتذہ بچوں کے انفرادی اختلافات کو اہمیت نہیں دیتے اور مضامین کے انتخاب اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں میں ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، جس سے بچے تعلیمی اداروں میں عدم مطابقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے تعلیم کے لیے دلچسپی کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے اور ان کی طرح بے مقصد معیار تعلیم کی گراوٹ کا سبب بنتی ہے۔ یعنی جو عدم دلچسپی ہے، یہ بھی عدم مطابقت بھی، یہ سارے مسائل جو ہمارا تعلیمی معیار ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہمارا معیار تعلیم واقعی ہی گر رہا ہے؟ دلائل سے ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں روز بروز معیار تعلیم پست سے پست ہو رہا ہے۔ اس کا اظہار اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والے بعض مضامین سے بھی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کہ اکثر ہم جو اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معیار تعلیم بہت گر رہا ہے۔ سنجیدہ فکر ماہرین تعلیم، حکومت اور باشعور شہری سب اسی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارا معیار تعلیم ہرگز نہیں رہا جو آزادی سے قبل یا اس کے بعد چند سالوں تک رہا ہے۔ ایک پہلو تعلیمی اور امتحانی نتائج کا ہے اور دوسرا پہلو طلباء کی سیرت و کردار کی تعمیر کا ہے۔ یعنی کہ اگر دونوں طرح سے کردار سیرت سے دیکھا جائے یا امتحانی نتائج کو دیکھا جائے تو جس طرح آزادی کے بعد ہمارا تعلیمی معیار شروع ہوا تھا یہ گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور اس طرح تعلیمی معیار نہیں رہا۔ اس کے لیے کچھ چند پہلو پر بات کرتے ہیں۔ جہاں تک امتحانی نتائج کا تعلق ہے، پچھلے کئی سالوں سے امتحانی نتائج کا ایک سرسری جائزہ سے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس پہلو سے یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے نتائج عموماً 50 سے 60% کے درمیان رہتے ہیں۔ کچھ مواقع پر اگر یہ نتائج 50 سے گر کر 43% تک پہنچتے ہیں تو کبھی 60% سے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ معیار اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جیسے پاسنگ ریشو کبھی 50 سے 60% ہوتی ہے، کبھی 43% ہو جاتی ہے، کبھی 50%، کبھی 55% ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ نتائج عموماً 25 سے 35% کے درمیان ہوتے ہیں۔ یوں امتحانی نتیجہ کا عددی اوسط کے لحاظ سے ہمارا معیار تعلیم بڑی حد تک مستحکم رہا ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ تھوڑا بہت جو اسٹیبل بھی رہا ہے۔ اب دوسری پہلو کو دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد طلباء کی سیرت و کردار کی تعمیر کر کے محب وطن، فرض شناس اور ذمہ دار شہری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے تعلیمی نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی ہماری تعلیم اس ذمہ داری کو نبھانے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ یعنی کہ سیرت کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ طلباء میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ آج طالب علم سیرت و کردار کے لحاظ سے کھوکھلا ہے۔ اس کے اندر علم کے حصول کی لگن بالکل بھی نہیں ہے۔ مقاصد حیات کی تکمیل اور
اخلاقی اقدار میں بہت کمی واقع ہو گئی، یعنی کہ آج سے اگر 50 سال یا 30 سال 20 سال 10 سال پہلے کے طلباء کو دیکھا جائے تو ان میں جو یہ سیرت و کردار ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، طلباء کی دلچسپی ہوتی تھی پڑھنے کے لیے. لیکن آج اگر اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے تو بالکل بھی ایسا موجود نہیں ہے. طلباء بالکل بھی اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، ان کی تخلیق صلاحیتیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں. محنت اور مشقت کو ہمارے طالب علم کی زندگی سے رخصت ہوئے مدت گزر چکی ہے، یعنی کہ بچے جو ہے انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اساتذہ اور والدین کا گستاخ یعنی کہ جو انسلٹ کرتے ہیں ان کا رویہ بچوں کا ایسا ہے اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ. معاشرے اور مذہب کا باغی، بے مقصد طرز زندگی کا عادی، مغربی تہذیب اور ہندوانہ ثقافت کا دل دادا، عیش و عشرت میں مگن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے. یعنی کہ دین اور دنیا دونوں سے وہ ہٹ چکا ہے، بلکہ وہ مغربی تہذیب کو، یورپ کو فالو کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ زہریلے اثرات جو آج ہمارے طالب علم و اخلاقیات کو چاٹ چکے ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا اخلاقیات ہے وہ گر چکا ہے، سیرت و کردار کی بالکل نفی کی جا رہی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو معیار تعلیم واقعی گر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، گرتے ہوئے معیار کا ذمہ دار تنہا طالب علم کو ٹھہرانا بھی درست نہیں ہے. اساتذہ کی غیر ذمہ داری، والدین کی غفلت، ثقل پسندی یعنی والدین آسانیاں چاہتے ہیں، اور مادی پرستی، ٹیوشن کی وبا، امدادی کتب اور خلاصہ جات کی کثرت، امتحانات کا ناقص نظام، ناجائز ذرائع کا استعمال، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا پست معیار اور نظام تعلیم سے سیاسی مداخلت وغیرہ اسباب ہیں. یعنی صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں، پورا معاشرہ اس کی خرابی کا جو ہے یہ ذمہ دار ہے، جو معیار تعلیم کو پست سے پست کر رہے ہیں. اور جب تک ان تمام اسباب کو اصلاح نہیں ہو پاتی، معیار تعلیم درستگی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا. یعنی معیار تعلیم بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود مل کے اس کا جو ہے وہ بندوبست نہیں کرتے. اور اخلاقی سیرت کردار سے، معاشرتی لحاظ سے، ٹھیک ہے، اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارا جو تعلیمی معیار واقعی ہی پہلے سے گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی معیار پہلے سے کہیں زیادہ گر چکا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک. یہ انشاءاللہ تعالیٰ زوم کی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے.